سورہ ہود، رکوع نمبر ہے 2 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، پس کیا آپ، یہاں پر ترجمہ کریں گے، ویسے لعلہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پہ شاید کہ، لیکن یہاں پر آج ترجمہ کریں گے پس کیا آپ تارکن چھوڑ دیں گے بعض ما یوحیٰ بعض اس چیز کو، اس کلام کو جو وحی کیا جاتا ہے الیکا آپ کی طرف، وضائقم بہ صدرکا اور تنگ کر دیں گے آپ اس کی وجہ سے، یا تنگ ہو جائے گا اس کی وجہ سے صدرکا آپ کا سینہ۔ کیوں؟ ان یقولوا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں لولا انزلا، کیوں نہیں اتارا گیا علیہ اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کنز خزانہ، او جاء معہ ملک، یا آئے اس کے پاس کوئی فرشتہ، انما انت نذیر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر وکیل کارساز ہیں۔ ام یقولوا نفترا، کیا کہتے ہیں وہ کہ اس نے گھڑ لیا ہے، ہو اس قرآن کو، قل اے نبی آپ فرما دیجئے فاتو، پس لاؤ تم بعشر سور، 10 صورتیں، مثلہ اس کی مثل، مفتریات جو گھڑی جائیں، ودعو اور پکارو تم من استطاعتم ان کو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ جواب نہ دیں آپ کو، فَاعْلَمُوا تو جان لو تم، انما سوائے اس کے نہیں، یا یقینی طور پہ اتارا گیا ہے یہ اللہ کے علم کے مطابق، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو، اس کا یقین کرتے ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی کو، وزینتہا اور اس کی زینت کو، نوفی الیہم اعمالہم تو پورا پورا دے دیں گے ہم ان کی طرف ان کے اعمال کو، فیہا اس دنیا میں، اور وہ فیہا اس دنیا میں، لا یبخسون خسارے میں نہیں کیے جائیں گے، گھاٹے میں نہیں کیے جائیں گے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو تسلی دی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے اعلان کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد، مشرکین مکہ نے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کا انکار کیا، اور صرف اعلان کا انکار نہیں کیا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی باتیں کی، طرح طرح کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبات کیے کہ آپ ہمیں یہ اتار دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یعنی معجزات کا مطالبہ کیا۔ اچھا، مشرکین مکہ اتنے اجڑ اور جاہل بھی نہیں تھے کہ انہیں دنیا کا علم نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ اجڑ تھے، جاہل تھے، بدو تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، قتل و غارت گری عام تھی، لوگ ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مکہ میں بھی بہت سارے حضرات ایسے تھے جو تورات کا علم بھی رکھتے تھے، انجیل کا علم بھی رکھتے تھے،
جیسے خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مکہ میں ہی رہتے تھے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ ان کے پاس ان کو لے کر گئیں. تو بہت سارے حضرات تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے اور پہلی کتابوں کا علم بھی رکھتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پہلی امتوں نے اپنے نبیوں سے مطالبات بھی کیے تھے. یہ ساری باتوں کا علم تھا. انہوں نے بھی جب پہلی امتوں کی باتیں سنی تو انہوں نے بھی مطالبات شروع کر دیے، لیکن ان کے مطالبات تھے بڑے بے ڈھنگے قسم کے. جیسے ان کا ایک مطالبہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، ان کا ایک مطالبہ آسمان سے خزانوں کا اترنا، ان کا ایک مطالبہ کہ فرشتہ آ کر ان کی تائید کرے، فرشتہ بتلائے. یعنی اس طریقے سے ان کے معجزات کا مطالبہ تھا. تو ان کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے تنگ ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ تو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اے محمد، قرآن پاک کی یہ جو فلاں فلاں آیتیں ہیں نا جن کے اندر ہمارے بتوں کا تذکرہ ہے، ان کو نکال دو، ان کو نہیں قرآن میں ہونا چاہیے. جن میں خاص طور پہ شرک کا مسئلہ بیان کیا گیا، بتوں کی عبادت اور پوجا کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ان کو نکال دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر تنگ ہو جایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی آیت مبارکہ میں ان کے ان تینوں مطالبات کا جواب دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ چھوڑ دیں گے، کیا آپ چھوڑ دیں گے بعض ما یوحیٰ، قرآن پاک کے بعد اس حصے کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، جو آپ کی طرف کیا کیا گیا ہے، وحی کیا گیا ہے، کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہو جائے گا اس کی وجہ سے آپ کا سینہ. أَن يَقُولُوا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لولا انزلا، کیوں نہیں اتارا گیا علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا آئے ان کے پاس کوئی فرشتہ. انما انت نذیر، اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہاں سے تسلی دی، فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ آپ ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے. میں دوستوں، ڈرانے والے کا مطلب کیا ہے کہ آپ پیغام پہنچانے والے ہیں. بس آپ کے ذمے لوگوں تک خبر پہنچانا ہے، لوگوں کو عمل کروانا نہیں ہے. یہ جو لفظ تبلیغ بولا جاتا ہے نا، تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ کسی کو گھر سے نکال کر لانا تو نہیں ہے. تبلیغ کا معنی ہے کسی تک پیغام کو پہنچا دینا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سیدھے ہو کے آرام سے بیٹھو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے اس زمانے کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ اب لوگوں تک پیغام پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ کیونکہ اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین اسلام ہے، مذہب برحق ہے، آخری نبی ہیں، اور قیامت تک یہ آخری نبی رہیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ حضرات؟ آج سے 1300 سال پہلے جب یہ کیفیت تھی، تو آج تو پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے اسلام کا ایک نام بن چکا ہے. یہ ہے تبلیغ. آگے عمل کرنا یہ اگلے لوگوں کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ انما انت نذیر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، باقی معاملہ کس کے حوالے کر دیجئے؟ اللہ کے حوالے کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے. اب اگلی بات بھی سن لیجیے. اگر وہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ام یقولون افترا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، مفتریات کے لفظ استعمال کیے نا، ام یقولون افترا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو کیا کر لیا ہے؟ گھڑ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ کہ تم لاؤ اس کے برابر 10 صورتیں مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں۔ اچھا، یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صورتوں کا مطالبہ کیا نا۔ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکارو تم اپنے جتنے بھی معاونین ہیں سب کو پکار لو، تم نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ یہ نہ کر سکے تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، سوائے اس کے نہیں کہ جو اتارا گیا ہے کہ وہ اللہ کے علم کے مطابق برحق ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں اتار دیا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، صحابہ کی صورت میں جو ہمیں یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، پوری دنیا ان کی مثل لانے سے قاصر ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم خود مسلمان ہو کر کمزور ہو گئے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ایک محل خوبصورت تیار ہو، عرصہ گزرنے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر محل کمزور نہیں ہوا، اسلام کا اور ایمان کا محل کمزور نہیں ہوا، بلکہ اس اسلام کے محل میں رہنے والے ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ ہم طرح طرح کی شقاوتوں، بددیانتیوں، بے ایمانیوں کا شکار ہو گئے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک عظیم دین عطا کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ ویسے کا ویسا کھڑا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح معنی میں خالص مومن بن جاؤ تو تم سب پر کیا آ جاؤ گے؟ غالب آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر وہ تمہارے سوال کا جواب نہ دے سکیں انما انزل بعلم اللہ، تو سن لو کہ یہ اللہ کے علم کے مطابق بالکل برحق ہے۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ باقی رامستہ یہ میرے دوستو، کل پرسوں بھی ایک سوال ہوا تھا، آج اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں دے دیا اور بڑا پیارا جواب دیا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو نیک اور صالح آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں، یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں من کانا یرید الحیات الدنیا، جو آدمی چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت کو، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا کر دیتے ہیں ان کی طرف ان کے اعمال کو، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اللہ فرماتے ہیں ان کو دنیا کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہوتا، دنیا میں ان کو وافر مقدار میں مال ملتا ہے، دنیا میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔